اگر آپ بھی تھک چکے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تھک گئے ہیں، نماز میں باقاعدگی نہیں آ رہی، نماز کو خوبصورت نہیں بنا پا رہے، بہت کوشش کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں کھڑے ہیں، کوئی بہتری محسوس نہیں ہو رہی۔ اچھا، آپ گہری سانس لیجئے اور ان سب خیالات کو ایک لمحے کے لیے ذہن سے نکال کے بتائیے، آپ یہ سب جدوجہد کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چاہ ہے آپ کی جس کے لیے ہر وقت کوشش کی جا رہی ہے؟ اپنے رب کے لیے نا، اس کی محبت اور معرفت پانے کے لیے نا، اس کی رضا پانے کے لیے نا۔ تو اب ذرا بتائیے کہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بہت قدردان ہے، کوئی اس کی طرف چل کے جائے تو وہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ ایسا محبت اور قدر کرنے والا ہے آپ کا اور میرا رب۔ یاد رکھیے گا، آپ کا دشمن شیطان آپ کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا کہ یہ نہیں ہوگا مجھ سے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، اتنا وقت نہیں میرے پاس، مصروفیت زیادہ ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں، لیکن آپ نے ہار نہیں مانی، ہر بار اسے ہرانا ہے۔ چلیے اٹھیے، جو ہوا سو ہوا، پھر اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ توبہ کے نفل پڑھ لیں اور اپنے رب سے توفیق کی مدد اور شیطان سے پناہ مانگیں اور پھر سے شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ہر غلطی کی معافی، غلطی کو ڈیفینڈ کرنا اور غلطی پہ اصرار کرنا، یہ ایک اور غلطی ہے۔ دو آدمی بحث کر رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا، گلاس توڑ دیا۔ ایک نے کہا تقدیر نے توڑا، ہاتھ سے گر گیا اور نظر لگ گئی۔ لوگ یہ بحث کرتے ہیں۔ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ اللہ کو یہ بات سننے کا بہت شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو، ورنہ تو عبادت کرنے والے بے شمار ہیں۔ ایک بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بادشاہ بڑا نیک تھا۔ جو بیٹا بڑا تھا اس نے کہا کہ میرے حصے کا پیسہ مجھے دے دو، میں تو یہاں رہنا ہی نہیں چاہتا، گھبرا گیا ہوں، دنیا کی سیریں کروں گا۔ بادشاہ نے اس کو پیسہ دے دیا اور رخصت کر دیا۔ وہ پیسے لے کر چلا گیا۔ چھوٹے نے کہا میں ابا حضور کے پاس ہی رہوں گا۔ وہ جو پیسہ لے کے جانے والا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس نے پیسہ ضائع کر دیا۔ پردیس میں بڑی تکلیف ہوئی، حتیٰ کہ زمین پر جانوروں کے ساتھ لیٹنا پڑ گیا اور جنگلی بوٹیاں کھاتا رہا۔ ایک دن زمین پر سویا ہوا تھا تو اس نے سوچا کہ میں نے غلطی کی تھی اور باپ کے حضور میں گستاخی کی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، شاید معافی کر دے، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ اسی طرح وہ نیت کر کے واپس چلا۔ باپ کو جب پتہ چلا کہ بیٹا شہر آنے والا ہے تو اس نے گھی کے چراغ جلائے اور استقبال کی تیاریاں کی۔ بیٹے کا استقبال ہوا اور بڑا استقبال ہوا، کئی بچڑے ذبح کیے اور بڑا انتظام کیا۔ وہ جو چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا کہ ابا حضور یہ تو پیسے لے کے ضائع کر آیا اور پھر استقبال میں بھی اسی کا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہی باتیں کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، مگر میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی اور اس کے لیے بڑے بڑے بیل بچڑے ذبح کر دیے۔ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے، تو گمراہی کا راز نہیں جانتا، تو ایک راستہ جانتا ہے، وہ نیک راہ ہے۔ جو گمراہی سے واپس آیا ہے وہ مجھے زیادہ پیارا ہے۔ تو وہ آدمی جو اس جگہ سے آیا ہے جہاں سے آنا ممکن نہیں تھا، اس کو اللہ واپسی کی اجازت دیتا ہے۔ اور تم تو اچھے نصیب میں پیدا ہوئے، عبادت کرتے گئے، تمہیں کیا پتا گناہ کیا ہوتا ہے۔ گناہ کی دنیا سے مڑ کے آنے والا اللہ کے ہاں زیادہ قابل عزت ہے، کیونکہ وہ اس کی جگہ سے مڑ آیا ہے جہاں اسے مڑنا ممکن نہیں تھا، اس لیے زیادہ استقبال ہوا کرتا ہے۔ تو گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو استقامت کے ساتھ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ سے بھی کوئی غلطی ہو کہ یہ آپ بھی مڑنا چاہتے ہیں تو توبہ کے نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے
دعا کیجیے صبر کے ساتھ، رحم کے ساتھ، کرم کے ساتھ، فضل کے ساتھ. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بارک اللہ فی. السلام علیکم.